بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ذرا مختلف، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ وہ ذرا نادم ہو گئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا تھا۔ تم نے مجھے اس وحشی سے بچایا اور میں نے تمہیں ایک رات کے لیے رکنے کو بھی نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری مجبوری کا احساس ہے، اینٹونیو نے نرمی سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ریچی کی حالت اب کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ اسے کمر اور بازو پر زیادہ چوٹیں آئی ہیں مگر اب ٹھیک ہے، جولیٹ بولی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شاویز اور اس کے آدمیوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، مگر ان کے تیور خراب تھے۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں رات تمہارے گھر رکوں گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جولیٹ پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ سیدھے میرے گھر آئیں گے؟ اینٹونیو مسکرانے لگا۔ اس کے برعکس میرا خیال ہے وہ اب تمہارے گھر کا رخ کرنے سے گریز کریں گے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سچ بن جائے گا۔ جولیٹ اس سے متاثر نظر آنے لگی۔ تم دلیر آدمی ہو۔ نہیں، میں عام سا آدمی ہوں، اس نے انکساری سے کہا۔ جولیٹ کو اب اس کے بارے میں تجسس ہونے لگا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں ایریزونا سے آ رہا ہوں اور باجا کیلیفورنیا جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ البتہ سوال کا پہلا حصہ وہ گول کر گیا تھا۔ جولیٹ کا گھر خاصا خوبصورت تھا اور اس نے اچھے انداز میں سجایا تھا۔ اینٹونیو کو تعجب ہوا کہ اس علاقے میں کوئی بازوق لڑکی بھی پائی جا سکتی ہے۔ وہ اس قابل تھی کہ کسی اچھے قصبے میں رہتی، لیکن یہاں وہ زندگی گزارنے کے لیے بھی جد و جہد کرنے پر مجبور تھی۔ جولیٹ نے اس کے لیے کافی بنائی۔ وہ میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ان اچھی لڑکیوں میں سے ہو جن سے میں اب تک ملا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا تم اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیوں سے مل چکے ہو؟ وہ مسکرایا۔ کئی ایک، مگر اس بات کو عرصہ گزر چکا ہے۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، کئی سال پہلے میں نے وہ طرز زندگی چھوڑ دی تھی جس میں مار دھاڑ، آوارگی، شراب اور لڑکیاں تھیں۔ اس نے تعجب سے اینٹونیو کو دیکھا۔ تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ اب مجھے ان باتوں سے وحشت ہوتی ہے۔ اس نے جولیٹ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، مگر وہ خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ جولیٹ کا باپ ایک دولت مند آدمی تھا اور اس نے سونے کی تجارت کر کے خاصی دولت کمائی تھی، مگر بدقسمتی سے ایک بار سفر کے دوران وہ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے لوٹنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے پاس دوسرے لوگوں کا بھی سونا تھا اور انہوں نے کلیم کر کے اس کی دولت اور جائیداد کا بیشتر حصہ حاصل کر لیا تھا۔ جولیٹ اس وقت صرف 16 سال کی تھی اور ریچی تو 5-6 سال کا تھا، اس لیے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی بہت رقم کے ساتھ ان کو یہ مکان ملا تھا، تب سے وہ محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہے تھے۔ ریچی 10 سال کی عمر سے محنت کرنے لگا تھا اور اب وہ 12 سال کا تھا۔ اس لحاظ سے جولیٹ کی عمر 23 برس تھی۔ اس نے ابھی تک شادی کر کے گھر بسانے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے اب تک کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملا جسے دیکھ کر دل گھر بسانے کا چاہے۔ اس جگہ اکیلی عورت بہت غیر محفوظ ہے، بہتر ہوگا تم کوئی مناسب آدمی دیکھ کر شادی کر لو، اینٹونیو نے اسے مشورہ دیا۔ میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا، جولیٹ نے نہ جانے کیوں اس سے نظریں چرائیں۔ بہتر ہے اس بارے میں سوچو۔ اینٹونیو کھڑا ہو گیا۔ تم کمرے تک میری رہنمائی کر سکتی ہو؟ جولیٹ اسے اوپر کے ایک کمرے میں لائی۔ پاپا نے یہ کمرہ مہمانوں کے لیے رکھا تھا، مگر سالوں گزر گئے۔ یہاں آنے والے پہلے فرد تم ہو۔ تم لوگوں کے رشتہ دار یا جاننے والے نہیں ہیں؟ نہیں، پاپا خود میکسیکو سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ اس رات اینٹونیو بہت چوکنا ہو کر سویا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ شاویز کی جانب سے کوئی گڑبڑ نہ ہو، مگر رات سکون سے گزر گئی۔ صبح وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو جولیٹ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے اینٹونیو کو تیار دیکھ کر کہا، تم اتنی جلدی جا رہے ہو؟ ہاں، میرا سفر ابھی طویل ہے اور مجھے جلد اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ تم واپس آؤ گے؟ جولیٹ کے لہجے میں سوال تھا۔ ممکن ہے مستقبل میں یہاں سے گزرنا ہو، اس نے جواب دیا، مگر میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ جولیٹ کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی اداسی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔
اینٹونیو نے ریچی کے بارے میں پوچھا۔ وہ سو رہا ہے، رات اس کا درد بڑھ گیا تو میں نے اسے افیم دے دی تھی۔ جولیٹ نے بتایا۔ کیا یہاں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے؟ میں نے پولیس چوکی بھی نہیں دیکھی۔ یہاں پولیس چوکی تھی، مگر شاویز نے نہ جانے کیا سازش کی کہ اسے ہٹا دیا گیا۔ تب سے اس کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس میں تم لوگوں کا بھی قصور ہے جو اس کے آگے جھک جاتے ہو، اینٹونیو نے ملامت سے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا، مگر لوگ اس کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ اس علاقے کے چھٹے ہوئے غنڈے اس کے ملازم ہیں۔ جولیٹ اس کے سامنے میز پر ناشتہ سجانے لگی تھی کہ اچانک ہی باہر سے کسی نے فائر کیا اور جولیٹ چیخ مار کر میز پر گری۔ اینٹونیو کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکا اور اسے لڑک کر نیچے گرنے سے بچایا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اینٹونیو نے اسے پھرتی سے نیچے لٹا دیا کیونکہ اس پہلے فائر کے بعد اندھا دھند گولیاں چلنے لگی تھیں۔ اس نے جولیٹ کو کھینچ کر ایک محفوظ کونے میں کیا اور خود پستول نکال کر فرش پر رینگتا ہوا دروازے کے ساتھ والی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جولیٹ کو زخمی دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ وہ فائرنگ میں وقفے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ باہر کم سے کم 5 افراد گولیاں برسا رہے تھے۔ جیسے ہی گولیوں کی برسات ذرا تھمی، اس نے باہر دیکھ کر چند فائر کیے۔ جواب میں ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ آئی۔ اس نے اپنا نشانہ دیکھ لیا تھا اور سکون سے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی گولیاں رکیں، اس نے اٹھ کر سامنے والے مکان کے برآمدے میں موجود شخص کو نشانہ بنایا۔ وہ چیخ مار کر سامنے آ گرا تھا۔ ایک کم ہونے سے ان لوگوں کے حوصلے پست ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں لکڑی کی دیواروں سے گزر کر اندر آ رہی تھیں، لہٰذا وہ محفوظ نہیں تھا۔ اس کے پستول میں چند گولیاں رہ گئی تھیں اور اضافی کارتوس اس کے بیگ میں تھے جو سامنے میز پر رکھا تھا۔ وہ فرش پر لڑک کر میز تک آیا اور بیگ اپنے اوپر گرا لیا۔ اضافی کارتوس نکال کر وہ واپس دروازے تک آیا۔ اب سامنے کوئی نہیں تھا، سب کناروں پر چلے گئے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور آہستہ سے رینگ کر مکان کے عقبی حصے میں آیا۔ اس نے عقبی دروازہ کھول کر اپنا ہیٹ ذرا سا ظاہر کیا۔ فوراً ہی ایک گولی نے اس میں سوراخ کر دیا۔ وہ بال بال بچا تھا۔ اگر وہاں اس کا سر ہوتا تو اس میں سوراخ ہو جاتا۔ اس نے اب دوسرا طریقہ سوچا اور رائفل لے کر اوپر کی منزل پر چڑھ گیا۔ اس نے ایک کھڑکی سے جھانکا اور اسے دوسرا شکار نظر آ گیا۔ جسے گولی لگی تو نیچے موجود دشمن بدحواس ہو گیا۔ اب ان کا نشانہ اوپر والی منزل تھی۔ ریچی افیم کے زیر اثر بے سدھ پڑا تھا۔ اینٹونیو نے اسے بستر سے کھینچ کر نیچے ڈال دیا۔ وہ پھر نیچے آیا اور اس بار عقبی طرف موجود شخص کو نشانہ بنایا۔ یہ اس کا تیسرا شکار تھا۔ اس کے بعد حملہ آوروں کا حوصلہ جواب دے گیا تھا اور وہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ آس پاس کے لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اینٹونیو جولیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کرا رہی تھی۔ گولی اس کے بازو کا گوشت پھاڑتی گزر گئی تھی، مگر زخم زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ اینٹونیو نے شراب سے اس کا زخم دھویا اور اپنے بیگ سے ایک مرہم نکال کر اس پر لگا دیا۔ اس دوران میں وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اینٹونیو نے اسے تسلی دی اور اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا فرد ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ برابر والی مسز گیبریل اچھی عورت ہے، تم اسے بلا دو۔ اینٹونیو اسے بلانے گیا تو گیبریل نے انکار کر دیا، مگر اس کی بیوی حوصلے والی عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر کو لتاڑ کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ جولیٹ پریشان تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پھر آ جائیں گے۔ تم بے فکر رہو، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اینٹونیو نے اسے تسلی دی، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ اینٹونیو اس کا رخسار تھپ تھپا کر باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا پستول اور رائفل ساتھ لے لی تھی۔ اس نے دونوں کو لوڈ کیا اور شاویز کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا انداز دیکھ کر لوگ اس کے راستے میں آنے سے گریز کر رہے تھے۔ شاویز کے ہوٹل تک پہنچنے سے پہلے اس کی آمد کی اطلاع وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے ہوٹل کے سامنے جا کر بلند آواز سے شاویز کا نام لیا۔ شاویز! کسی طرف سے جواب نہیں آیا، مگر ہوٹل کی مختلف کھڑکیوں سے رائفلیں جھانکنے لگی تھیں۔ اینٹونیو تن کر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے پھر بلند آواز سے کہا، شاویز بزدل، سامنے آؤ، میں تم کو ڈویل کا چیلنج کرتا ہوں۔ اس پر رد عمل ظاہر ہوا تھا اور کچھ دیر بعد شاویز اندر سے نکلا۔ یہ اس کی ساکھ کا سوال تھا۔ اگر وہ آج نکلنے سے انکار کرتا تو وہ قصبے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ ان لوگوں میں ڈویل کا چیلنج قبول نہ کرنا انتہا درجے کی بزدلی سمجھی جاتی تھی۔
اس نے پستول اپنے ہولسٹر میں باندھ رکھا تھا کیونکہ اینٹونیو کا پستول بھی اس کے ہولسٹر میں تھا۔ شاویز ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اینٹونیو سے کہا، تم مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ ابھی تمہارے آدمیوں نے چھپ کر ریچی اور جولیٹ کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے سامنے آ کر مقابلہ کر سکو۔ بکواس مت کرو۔ شاویز بھڑک گیا۔ ابھی یہاں سے تمہاری لاش اٹھے گی۔ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اس کا پتہ تو چل جائے گا، مگر بہتر ہوگا اس ڈویل کے لیے ایک آدمی جج بنا دیا جائے، اینٹونیو نے تجویز دی۔ شاویز نے بلند آواز سے کہا، کوئی باہر آئے اور اس مقابلے کا جج بنے۔ میرا کوئی آدمی باہر نہ آئے۔ چلو تم میں اتنا ظرف ہے تو، اینٹونیو نے طنزاً کہا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سامنے آیا۔ اس نے مقابلے کی شرائط بتائیں۔ تم دونوں ایک دوسرے سے 30 قدم کے فاصلے پر رہو گے۔ پہلے گولی چلانے کے لیے ٹاس ہوگا۔ جو جیتے گا وہی پہلی گولی چلائے گا۔ دونوں کو صرف 3 گولیاں چلانے کی اجازت ہوگی۔ اگر کوئی بھی نہ مرا یا زخمی نہ ہوا تو مقابلہ ختم ہو جائے گا، اور مقامی رواج کے مطابق دونوں 1 مہینے سے پہلے پھر مد مقابل نہیں آ سکتے۔ کیا تم دونوں کو یہ شرائط منظور ہیں؟ سوائے پہلی شرط کے، اینٹونیو نے کہا۔ ٹاس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی گولی چلانے کا حق میں شاویز کو دیتا ہوں۔ شکریہ، شاویز نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے کوئی رعایت کروں گا۔ مجھے تم جیسے شخص سے کوئی رعایت درکار بھی نہیں ہے، اینٹونیو نے جواب دیا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہاں، شاویز بولا، اور 30 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اینٹونیو بھی 30 قدم پیچھے چلا گیا تھا۔ اب ان کے درمیان 60 قدم کا فاصلہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ جج ڈویل شروع کرنے کا اشارہ کرتا، اچانک ہی جولیٹ بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی اور آتے ہی اینٹونیو سے لپٹ گئی۔ اس نے چلا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جولیٹ، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ جولیٹ، چیلنج میں نے دیا ہے۔ اینٹونیو کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے ذلیل کرواؤ گی؟ نہیں، جولیٹ نے روتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اگر تم کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم میرے لیے یسوع مسیح سے دعا مانگو۔ اینٹونیو نے اسے نرمی سے خود سے جدا کر دیا۔ جولیٹ آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اینٹونیو نے شاویز کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید وہ جولیٹ پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ جج نے رومال والا ہاتھ بلند کیا اور زور سے بولا، تیار؟ شاویز نے پھرتی سے پستول نکالا اور عجلت میں اینٹونیو کی طرف فائر کر دیا۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ اینٹونیو دھوکہ کرے گا اور اس پر پہلے فائر کر دے گا۔ اینٹونیو ترچھا ہو گیا اور نشانہ خطا گیا۔ جج نے بلند آواز سے کہا، اب مسٹر اینٹونیو کی باری ہے۔ شاویز نے اسے ایک گندی سی گالی دی اور دوسرا فائر کر دیا۔ اس بار تو گولی خاصی دور سے نکل گئی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور تیسرا فائر تو اس نے مکمل بدحواسی میں کیا۔ اینٹونیو نے اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ بس، اب تمہاری باری ختم ہوئی، اینٹونیو نے سرد لہجے میں کہا۔ اب میری باری ہے۔ جواب میں شاویز نے گندی گالی دی اور ڈویل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چوتھا فائر کرنا چاہا، مگر اینٹونیو نے بے حد پھرتی سے اپنا پستول نکال کر ایک ہی فائر کیا اور شاویز کے ماتھے پر سوراخ نمودار ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی اینٹونیو نے گونجدار آواز میں کہا، کوئی اور سامنے آنا چاہتا ہے؟ مگر جواب میں خاموشی رہی۔ اینٹونیو جولیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب شاویز نے پہلا فائر کیا تھا تب ہی وہ گر پڑی تھی۔ اینٹونیو نے اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کے گھر لا کر اس نے جولیٹ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئی تھی اور اینٹونیو کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ اینٹونیو نے اسے پھر لٹا دیا۔ تمہیں آرام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں گولی تو نہیں لگی؟ شاویز کہاں ہے؟ اس نے ایک سانس میں کئی سوالات پوچھ لیے۔ مجھے گولی لگی ہوتی تو میں تمہارے سامنے نہ ہوتا، اور شاویز اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ مر چکا ہے۔ جولیٹ نے آہستہ سے کہا، یہ بہت برا ہوا۔ اب اس کے گرگے ہمیں تنگ کریں گے۔ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا، اینٹونیو نے جواب دیا اور اس کا زخم دیکھنے لگا۔ تم نے اپنا زخم پھر خراب کر لیا ہے۔ مجھے اب تکلیف کم ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا تم چلے جاؤ گے؟ ہاں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، مگر تمہاری حالت بہتر ہونے تک رکوں گا، اینٹونیو نے اسے تسلی دی۔
اس روز اس نے دوسرا معاملہ نمٹایا۔ 4 مقامی معززین نے اس معاملے میں گواہی دی اور شاویز کی موت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس کی تمام دولت اور جائیداد اس کی بیوہ کے حصے میں آئی تھی جو اس کی زخم خوردہ تھی، اس لیے اسے بیوہ ہونے پر کوئی خاص افسوس نہیں تھا۔ شاویز کے گرگے اس کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئے تھے۔ اینٹونیو نے ان کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے شرافت سے رہنا ہے تو رہیں، ورنہ جہاں سینگ سمائیں چلے جائیں۔ اس وارننگ کے بعد جوزیو سمیت کئی بدماش قصبے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے سے قصبے کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اینٹونیو نے مقامی لوگوں کو غیرت دلائی کہ وہ برائی کے خلاف متحد ہو جائیں تو کوئی ان کے سر پر کیوں مسلط ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اب کسی شاویز کو اپنے سر پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرے دن بھی وہ مصروف رہا تھا۔ اس نے کوشش کر کے شاویز کی بیوہ سے بات کی اور اسے آمادہ کر لیا کہ وہ جولیٹ کو اپنے ہوٹل کے بزنس میں شامل کر لے۔ جولیٹ کو کھانا بنانا آتا تھا، ریچی کو دوسرے کام آتے تھے۔ دونوں بہن بھائی مل کر یہ کام کر سکتے تھے۔ جب جولیٹ کو پتہ چلا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اینٹونیو نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ جولیٹ کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے تم پسند ہو، اس نے کہا۔ پھر مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ کیونکہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں تمہاری جیسی نرم و نازک لڑکی نہیں رہ سکتی۔ وہ بہت سخت جگہ ہے اور پتہ نہیں میں وہاں سے زندہ واپس آتا بھی ہوں یا نہیں۔ تب مت جاؤ تم، جولیٹ نے بے قراری سے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے، مجھے بھیجا جا رہا ہے اور جس شخص کی جگہ بھیجا جا رہا ہے وہ قتل کیا جا چکا ہے۔ باجا کیلیفورنیا بہت خوفناک جگہ ہے، میں نے اس کے قصے سن رکھے ہیں۔ خدا کے لیے تم مت جاؤ۔ میں نے کہا نا، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ کیا تم شیرف کے آدمی ہو؟ تم اس معاملے میں مت الجھو۔ اینٹونیو نے واضح جواب دینے سے گریز کیا۔ جولیٹ نے اسے حسرت سے دیکھا۔ تم کبھی نہیں آؤ گے؟ ضرور آؤں گا، اس نے کہا۔ اگر زندہ رہا اور مجھے کسی اور علاقے میں نہ بھیج دیا گیا تو ضرور آؤں گا، لیکن کیا تم میرا انتظار کر سکو گی؟ ہاں، میں انتظار کروں گی، جولیٹ نے جذبات سے لرزتی آواز میں کہا۔ ممکن ہے مجھے کئی سال لگ جائیں، میں تا عمر انتظار کروں گی۔ نہیں، میں تم پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر میں 3 سال تک واپس نہیں آیا تو تم آزاد ہوگی۔ میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ جولیٹ، میرے لیے دعا کرنا۔ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ تمہیں صحیح سلامت اور جلدی لے کر آ جائے۔ مگر جب اگلے روز اینٹونیو روانہ ہو رہا تھا تو جولیٹ کے اشک نہیں رک رہے تھے۔ بہت سارے لوگ اسے قصبے کے باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اس کے شکر گزار تھے جس نے ان کو شاویز جیسی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ اینٹونیو اداس تھا، اسے رہ رہ کر جولیٹ یاد آ رہی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ اسے بھی ساتھ لے چلے، مگر وہ جہاں جا رہا تھا اسے اپنی زندگی کا نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو، جبکہ اس کی ذمہ داری بھی ایسی تھی جس سے وہ روح گردانی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں اس کے دوست اور حامی کم ہوتے اور دشمن بے شمار ہوتے، کیونکہ وہ انہیں ان کے طرز زندگی سے روکتا، ان کو برائی کرنے سے منع کرتا، ان کو اچھائی کی تلقین کرتا۔ تب لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ ایسے میں جولیٹ کو ساتھ لے کر جانا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اس نے دل پر جبر کر کے جولیٹ سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ راستے میں اور بھی حادثات اس کے منتظر ہوں گے، مگر اس کا باقی سفر آرام اور سکون سے کٹا تھا۔ البتہ جب وہ اس گاؤں کے پاس پہنچا جہاں اسے بھیجا گیا تھا تو اسے 2 گروہ آپس میں لڑتے نظر آئے۔ دونوں طرف سے دھواں دھار فائرنگ ہو رہی تھی اور دونوں میں سے کوئی بھی ہلکا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے اینٹونیو نے ان کے معاملے میں دخل اندازی سے گریز کیا اور ایک طویل چکر لگا کر دوسرے راستے سے گاؤں میں داخل ہوا۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اسے مخصوص لباس میں ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے گھوڑا روک لیا۔ وہ آدمی قریب آیا تو اینٹونیو نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ خوش ہو گیا۔ آپ آ گئے جناب، میں کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ دیر سے آئے ہیں۔ ہاں، راستے میں کچھ مسائل پیش آ گئے تھے۔ اینٹونیو گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم کون ہو؟ میں آپ کا نائب ہوں، میرا نام جیکب ارڈی ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔
میرے ساتھ آئیں، میں نے آپ کی رہائش گاہ صاف کروا دی ہے۔ وہ اسے ایک عمارت میں لے کر آیا۔ اس کی دوسری منزل پر 2 صاف ستھرے کمرے اس کے لیے مخصوص تھے۔ اس نے اپنا سامان کھول کر رکھا اور کھانے کے لیے نیچے ہال میں آیا، جہاں اس کے مقامی دفتر کا سارا عملہ جمع تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ کھانے کے بعد اس نے ان سے بات کی تو ان کا خوف کھل کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی جرائم پیشہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ان کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ اینٹونیو نے ان کو تسلی دی، ان کا کام دھمکیاں دینا ہے اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اس لیے فکر مت کرو۔ جناب، آپ سے پہلے جو تھے ان کا حشر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ وہ اسے عمارت کے عقبی حصے میں لے گئے، جہاں دیوار پر ابھی تک گولیوں کے نشانات تھے اور صاف کرنے کے باوجود خون کے دھبے بھی محسوس کیے جا رہے تھے۔ اس کے پیش رو کو بہت بے دردی سے مارا گیا تھا۔ وہ سب اسے متوقع نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی خوف زدہ ہو جائے گا، مگر اس کے لیے یہ سب عام سی باتیں تھیں۔ ابھی آتے ہوئے اس نے مجبوری میں صحیح لیکن 7 افراد کا خون کیا تھا۔ اس نے اپنے عملے سے کہا، ہمیں ڈرے بغیر اپنا کام کرنا ہے۔ میں کل مقامی لوگوں سے بات کروں گا۔ کیا ان کو بلا لیا جائے؟ اس کے نائب جیکب نے سوال کیا۔ ہاں، ان سب کو بلا لیا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں چاہتا ہوں اپنا کام جلد از جلد شروع کر دوں۔ شام کے وقت وہ گاؤں کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ یہ مخصوص میکسیکن انداز کا گاؤں تھا، سفید اور زیادہ تر مٹی پتھر سے بنے ہوئے مکانات، کچے گرد آلود راستے، سپاٹ اور کھردرے چہروں والے لوگ جو یوں خاموشی سے حرکت کر رہے تھے جیسے بے جان چابی سے چلنے والے کھلونے ہوں۔ بچے بے شمار تھے، اس کے باوجود وہاں بہت سناٹا تھا۔ دیواروں کے ساتھ گول تنکوں کے بنے ہوئے ہیٹ والے مقامی بیٹھے تھے، ان میں سے بیشتر تمباکو چبا رہے تھے اور اس کی غلیظ پچکاریاں مار رہے تھے۔ گاؤں کی سب سے چھوٹی عمارت وہاں کا اسکول تھا اور دوسرے نمبر پر چرچ کی عمارت تھی۔ اس سے ظاہر تھا کہ ان لوگوں کو ان 2 عمارتوں کی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ایک گاؤں کی معاشرتی زندگی کا لازمی جز ہوتی ہیں، اس لیے یہاں بھی موجود تھیں۔ گاؤں کے باہر ہونے والی جنگ اب بھی جاری تھی اور وقفے وقفے سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گاؤں کے ایک نوجوان سے پوچھا، یہ کون لڑ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے حقارت سے زمین پر تھوک کر کہا۔ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ بیٹے، بڑوں سے اس انداز میں بات نہیں کرتے، اینٹونیو نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ بیٹا، اس نے پہلے سے زیادہ پرحقارت لہجے میں کہا اور اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ اینٹونیو نے گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ کچھ زیادہ ہی بگڑے ہوئے تھے اور ان کو سدھارنے کے لیے اینٹونیو کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ وہ واپس اپنی رہائش گاہ لوٹ آیا۔ رات اس نے سونے سے پہلے ساری تیاری کر لی تھی۔ پہلے وہ لوگوں کو پیار اور محبت سے سمجھاتا، وہ پھر بھی نہ سمجھتے تو اس کے پاس دوسرا راستہ تو تھا ہی۔ اسے اسی وجہ سے اس جگہ بھیجا گیا تھا۔ اگلے روز ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آ گیا۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو وہاں کی بیشتر کرسیاں خالی تھیں۔ اس نے اپنے نائب جیکب کی طرف دیکھا۔ اس نے بے چارگی سے شانے اچکائے اور اس کے پاس آ کر آہستہ سے بولا، میں نے کل پورے گاؤں کو بتا دیا تھا کہ آپ خطاب کریں گے، مگر یہی چند لوگ آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم انہی سے اپنا کام کا آغاز کرتے ہیں، اینٹونیو نے کہا اور ڈائس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کتاب کھولی اور اس گاؤں کے چرچ کے پادری کی حیثیت سے اپنا پہلا واز دینے کو تیار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گاؤں کے لوگ شرافت سے اس کی بات نہیں سنیں گے، مگر اسے امید تھی کہ وہ جلد اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے جب ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ ذرا مختلف قسم کا پادری تھا۔